ایک تھا بھیڑیا، بڑا ظالم، درندہ اور خونخوار، بیابانوں میں زندگی بسر کرتا تھا اور ہرن، خرگوش اور دوسرے صحرائی جانوروں کا شکار کر کے اپنی پیٹ پوجا کرتا تھا۔ ایک دن وہ گھومتا پھرتا ایک بلند ٹیلے پر جا پہنچا۔ ٹیلے کی پچھلی سمت جو نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہے کہ حد نگاہ تک ایک وسیع صحرا پھیلا ہے، جس کی اونچی نیچی زمین پر سبزے کی جاجم بچھی ہے اور آبادی کے نزدیک ذرا فاصلے پر بھیڑوں کا ایک گلہ صحرا میں گھاس چر رہا ہے۔ بھوکے بھیڑیے نے جو ہی بھیڑوں کو دیکھا ٹیلے سے نیچے اترا اور دیکھتے ہی دیکھتے بھیڑوں کے نزدیک جا پہنچا اور ایک میمنے کو جو گلے سے ذرا بھٹک گیا تھا اپنے دانتوں میں دبایا۔ ابھی وہ لوٹ کر اور ایک گوشے میں جا کر اسے ہڑپ کرنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک گلے کے محافظ کتے کی نگاہ اس پر پڑی اور بھونکتے بھونکتے بھیڑیے پر حملے کے لیے آگے بڑھا۔ بھیڑیے نے میمنے کو منہ میں دبائے راہ فرار اختیار کی۔ کتا اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ بھیڑیا بھاگتا بھاگتا اپنے دل میں کہہ رہا تھا، کیا مصیبت ہے، اب تک تو صحرا نوردی اور بھوک نے مار رکھا تھا، آج جب نعمت سے بھرپور اس سرزمین تک رسائی ہوئی تو یہ حاسد کتا ایک بار بھی خوب سیر ہو کر غذا کھانے کا موقع نہیں دیتا۔ بھیڑیا بھاگا جا رہا تھا اور کتا اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ جب وہ عین اس کے سر پر جا پہنچا، بھیڑیے نے کہ کتوں سے بہت خوف کھاتا تھا، میمنے کو زمین پر پٹکا تاکہ اپنی جان بچا لے اور کتا اس کا پیچھا چھوڑ دے، مگر کتا تھا کہ مسلسل اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ تاں کہ رستے میں ایک نہر آ گئی۔ بھیڑیے نے خوف کے عالم میں ایک لمبی جست لگائی اور نہر کے دوسرے کنارے جا پہنچا۔ کتا پانی کے اوپر سے چھلانگ نہیں لگا سکتا تھا۔ اب ایک کنارے پر وہ اور دوسرے کنارے پر بھیڑیا ایک دوسرے کے بالمقابل کھڑے تھے۔ کتے کا سانس پھولا ہوا تھا مگر وہ اسی حالت میں بولا، او حرامی بھیڑیے، اب جب تو نہر کی دوسری طرف ہے میرے پنجے سے بچ نکلا ہے، مگر یاد رکھ اگر تو دوسری بار میرے ہاتھ لگا تو میں تمہیں ایسی اذیت میں مبتلا کر دوں گا کہ کل اس کی کہانیاں بنیں گی۔ بھیڑیے نے جواب دیا، تو عجیب بد فطرت حاسد کتا ہے، آخر میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے کہ تو نے 2 روز کے بھوکے کو مزیدار شکار کا ایک لقمہ کھانے کا بھی موقع نہیں دیا؟ کتے نے کہا، تو نے کیا برائی کی ہے؟ چونکہ تیرا زور مجھ پر نہیں چلتا اور میرا گوشت تیری خوراک نہیں، اس لیے تیرے بس میں نہیں کہ تو مجھ سے برائی کا ارادہ کرے، لیکن تیرا گناہ یہ ہے کہ تو بیکار، ظالم، بے رحم اور مفت خور ہے اور تیرا جی چاہتا ہے کہ معصوم میمنے کو مار ڈالے اور ہڑپ کر ڈالے۔ بھیڑی نے جواب دیا، ہاں ہاں، تو نے میرے بارے میں جو کہا سچ کہا، مگر تیری دخل اندازی حد سے بڑی ہوئی ہے۔ مجھے معلوم ہے تیری نیت کیا ہے، یہی ہے نا کہ جس میمنے کو تو نے میرے چنگل سے چھڑایا ہے اسے خود ہڑپ کر لے، اور وہ بھی اس صحرا میں کہ ناز و نعمت سے بھرا ہے اور سینکڑوں میمنے اور بزغالے یہاں موجود ہیں۔ اگر تو سچا ہے اور ظالم اور بے رحم نہیں تو تیرے لیے کوئی مشکل نہ تھا کہ اس میمنے کو میں کھا لیتا، تو جاتا اور کسی دوسرے کو پکڑ کر کھا لیتا، نہ یہ کہ تو اس معاجرے کی توقع نہ رکھتے ہوئے میرا پیچھا کرتا اور اس ایک کو جو میرے ہاتھ آ لگا تھا مجھ سے چھین لیتا۔ کتا بولا، آفرین ہے اس عقل پر، اب میں سمجھا کہ علاوہ دوسری برائیوں کے تو احمق بھی ہے، کیونکہ تو ابھی تک یہی نہیں جان پایا کہ میں بھیڑوں کو نہیں کھاتا بلکہ حفاظت کی خاطر ان کے ساتھ ساتھ رہتا ہوں تاکہ تجھ جیسے درندہ حیوان انہیں اذیت نہ پہنچا سکے۔ بھیڑیے نے کہا، یہ خود تیری حماقت کی نشانی ہے اے بدبخت حیوان، یا تو بیکار ہے یا تیری عقل ماری گئی ہے کہ بھیڑوں کی حفاظت پر لگا ہے اور مجھے بھی اس لقمہ تر سے روک رکھا ہے۔ اگر تو انہیں شکار کرنے کے قابل نہیں تو یہ تو کر سکتا ہے نا کہ میرے رستے سے ہٹ جائے تاکہ میں ایک بھیڑ کا شکار کر لوں، اپنا حصہ اٹھا لوں اور بقیہ تو کھا لے، پھر ہم ایک دوسرے کے دوست بن جائیں گے اور روزانہ یہی کام کریں گے۔ کتے نے جواباً کہا، نا مجھ سے اس قدر ہمدردی نہ جتا، تیری رفاقت میرے لیے باعث شرم ہے، تجھے خونخوار بھیڑیا کہتے ہیں اور مجھے سگے وفادار، مجھے فخر ہے کہ میں فرض شناس اور عمدہ چال چلن رکھتا ہوں۔ ذرا دیکھ میری گردن میں پڑا یہ خوبصورت گلو بند میرے لیے فخر کی علامت ہے، اور چونکہ میں بھیڑوں کو تکلیف نہیں پہنچاتا اس لیے ہمیشہ ان کے ساتھ ساتھ رہتا ہوں اور میرے دل کو بڑا اطمینان ہے، میں کسی سے نہیں ڈرتا اور شہر دیہات گلی کوچے غرض ہر جگہ عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہوں، جبکہ تو۔ بھیڑیے نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، ارے جو کچھ تو نے کہا اس کی قدر و قیمت ایک پھوٹی کوڑی سے زیادہ نہیں۔ تو کہتا ہے کہ خوبصورت گلو بند تیری گردن کی زینت ہے، تیرا دل مطمئن ہے اور یہ سب تیرے لیے باعث عزت ہے، میرے نزدیک یہ سب شاعری ہے، یہ باتیں تجھے انسانوں نے سکھائی پڑھائی ہیں تاکہ تو ان کا نوکر بنا رہے اور مفت میں ان کے لیے بھاگ دوڑ کرتا رہے۔ میرا خیال ہے کہ بھیڑ بکری کھانے کے لیے ہے، جب تو انہیں کھانا نہیں چاہتا تو تیرا ان کے ساتھ ہونا نہ ہونا ایک برابر ہے، اور یہ جو تو کہتا ہے کہ بڑے آرام سے ہے یہ بھی درست نہیں، تو اس بھاگ دوڑ اور جوش و خروش کے بعد دوسروں کا اور زیادہ محتاج ہے۔ رات تجھے اگر دیر سے خوراک ملے تو تیری او او کی آواز آسمان تک جا پہنچتی ہے، اس کے برعکس میں اگر روزانہ ایک خرگوش کا شکار کر لوں تو اگلے دن تک سیر رہتا ہوں اور چین کی بنسی بجاتا ہوں، مزے سے جہاں گردی اور کوب اہمائی کرتا ہوں، جہاں سبزہ نظر آئے بیٹھ جاتا ہوں اور پرندوں کی میٹھی آوازیں سنتا ہوں، میرا آنا جانا لگا رہتا ہے اور سب مجھ سے ڈرتے ہیں۔ کتے نے جواب دیا، ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس تو خود ہر ایک سے ڈرتا ہے، اور اس دعوے کے باوجود کہ تو ایک چیر پھاڑ کرنے والا بھیڑیا ہے تو مجھ سے خائف ہے، گڈریے سے، آبادی سے، لوگوں سے خائف ہے، اور چونکہ تو بدکار اور خونخوار ہے اس لیے ہمیشہ وحشی اور ہمیشہ بھوکا رہتا ہے، اور لوگ جہاں تیرا سایہ بھی دیکھ لیں تیر اندازی کرنے لگتے ہیں۔ اب تیری خیر اسی میں ہے کہ جس رستے سے آیا ہے اسی سے لوٹ جا اور میں دوبارہ تجھے اس صحرا میں نہ دیکھوں، ورنہ جہاں کہیں تو میرے ہاتھ آ گیا میں تیرے جسم سے کھال کھینچ لوں گا، اب تو جانے اور تیرا کام۔ کتا یہ کہہ کر بھیڑوں کے غلے کی طرف پلٹا۔ چونکہ سورج غروب ہونے کو تھا سو معمول کے مطابق میمنوں، بھیڑوں
اونٹوں, بکریوں اور بزغالوں کو اکٹھا کیا گیا. اب کتا آگے آگے تھا اور گلا اس کے پیچھے پیچھے, اور ان سب کی پشت پر گڈریا. یہ سب آبادی کی طرف چل دیے. یہ دیکھ کر خونخوار بھیڑیے نے بھی کہ نا امید ہو چکا تھا, سوچا کہ وہاں سے لوٹ جائے. لیکن چونکہ وہ کتے کی باتیں سن کر شدید غصے میں تھا, اس نے سوچا بہتر ہے کہ میں اسی صحرا میں رہوں. یہاں نعمتوں کی کثرت ہے. دوسرے صحرا ان آبی ذخیروں کی طرح ہیں جن میں مچھلی نہ ہو, مگر یہ صحرا تو اس سمندر کی طرح ہے جو مچھلیوں سے پر ہو. اگر مچھلی ہمارے جال میں آج نہیں پھنسی تو کل پھنس جائے گی. علاوہ اس کے ان بھیڑوں میں سے چند ایک کا شکار کر کے اس فضول کتے سے انتقام لینا بھی تو ضروری ہے, تاکہ اس کی کھوپڑی میں یہ بات آ جائے کہ بھیڑیا ہونا کیا معنی رکھتا ہے. اب جب اس نے میدان خالی دیکھا تو نہر کے اوپر سے اس طرف چھلانگ لگائی, اور ان لوگوں کی طرح جو دشمن کو دور جاتا دیکھ کر شیر ہو جاتے ہیں, اپنی آواز بلند کر کے گرجا, کل سب کو چیر پھاڑ ڈالوں گا, میں کسی سے نہیں ڈرتا, مجھے کہتے ہیں بھیڑیا, خونخوار بھیڑیا, ہاف ہاف ہاف. اب اس نے صحرا میں قدرے دوڑ دھوپ کی, ٹیلوں اور گھڑوں کو جانچا پرکھا, آبادی کے نزدیک بھی گیا, لیکن جو ہی گاؤں کے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں اس کے کانوں سے ٹکرائیں, وہ وہاں سے فوراً پلٹا اور ایک ٹیلے پر دراز ہو گیا. اس نے چاروں طرف کان لگائے اور سوچ بچار کی کہ کل کس طرح کتے کو غافل اور گڈریے کو خوفزدہ کر کے غلے سے بھیڑ کو اچک لیا جائے. اگلے روز ادھر سورج کی روشنی نے صحرا کو چمکایا, ادھر دور سے بھیڑوں کا غلہ نمودار ہوا. گڈریا اپنی لاٹھی اور کتا اپنے قابل فخر گلو بند کے ساتھ ان کے ہمراہ تھا. بھوکا بھیڑیا اپنے دانت پیس رہا تھا. بھیڑوں کی بیں بیں سن کر اس کے اندر طاقت اور خوشی کے جذبات پیدا ہوئے. وہ ٹیلے سے اترا اور ایک سبز اور ہری بھری خاردار جھاڑی کے اوٹ میں جا کھڑا ہوا اور حملے کے لیے موقع تلاش کرنے لگا. ادھر بھیڑیں چرنے چگنے میں مشغول ہوئیں, ادھر گلے کے محافظ کتے نے صحرا کی اطراف و جوانب میں دوڑ دھوپ کر کے کھوج پتہ لگانا شروع کیا. اس نے خوف آور آواز نکالی تاکہ دشمن اگر کہیں گھات میں لگا ہو تو اسے معلوم ہو جائے کہ محافظ موجود ہے اور وہ متوجہ اور خبردار ہو جائے. پھر وہ بلند ٹیلے پر گڈریے کے پاس چلا گیا. خونخوار بھیڑیا گزشتہ رات کی شیخی بازی اور رجز خوانی کے باوجود کتے اور گڈریے کی موجودگی میں ریوڑ کے نزدیک جانے کی ہمت نہ کر سکا, اور جس طرح بھیڑیا میمنے کی گردن کو گرفت میں لے لیتا ہے, خود اسے اپنی گردن کے گرد پھندا لگتا محسوس ہوا. وہ جھاڑیوں کے پیچھے چھپا خاموشی سے ہر طرف دیکھتا اور آگے بڑھنے سے خوف کھاتا رہا. اسی اثنا میں عصر کا وقت ہو گیا اور گلے کی واپسی کا لمحہ آ پہنچا. اب کتا حسب معمول آگے آگے تھا. گڈریا اپنی لاٹھی کو دائیں بائیں گھماتا اور بھیڑوں کو آوازیں دے دے کر جمع کرنے لگا. پھر بھیڑوں کے ہمراہ کتے کے پیچھے پیچھے چل پڑا. اس نے لاٹھی اپنے کندھے پر رکھ لی اور اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے تھام کر آبادی کی راہ لی. اب انہوں نے تھوڑا رستہ طے کر لیا. بھیڑیا دوبارہ ٹیلے پر جا چڑھا. کیا دیکھتا ہے ایک ننھا میمنا کے پاؤں سے لنگڑا تھا, گلے سے پیچھے رہ گیا ہے اور بھیڑیں کہیں آگے نکل چکی ہیں. وہ تیزی سے میمنے کی طرف دوڑا تاکہ اسے اپنی گرفت میں لے لے. میمنے نے جو اچانک بھیڑیے کو اپنی جانب لپکتے دیکھا, جان گیا کہ اگر اس نے اس کی گردن دبوچ لی تو سمجھو قصہ ختم. بھیڑیے سے لڑنے یا فرار ہونے کی طاقت بھی اس میں نہیں تھی. اسے ماں کی ایک بات یاد آئی اور اسے سوجا کہ اب کوئی چال چلنے کا موقع ہے تاکہ بھیڑیے کے چنگل سے نجات حاصل کی جا سکے. ہاں عزیز دوستو, یہ جان لو کہ پیدا ہوتے ہی اس میمنے کا ایک پاؤں شل تھا. جب وہ چھوٹا سا تھا تو اسے احساس تک نہیں تھا کہ اس کا پاؤں دوسروں سے مختلف ہے. جب تھوڑا بڑا ہوا تو اسے صحیح صورتحال کا علم ہوا. وہ اس انکشاف سے بڑا دل گرفتہ تھا. وہ دیکھتا تھا کہ سب میمنے مسلسل اچھل کود میں مشغول رہتے ہیں, ادھر ادھر بھاگے پھرتے ہیں, لیکن وہ ان کے برابر کھیل کود نہیں کر سکتا. وہ ایک مدت تک غم میں مبتلا رہا, حتیٰ کہ ایک دن اپنی ماں سے کہنے لگا, اماں جان یا تو میرا پاؤں ٹھیک کر دو تاکہ میں دوسروں کی طرح چل سکوں, یا میں دوبارہ گھر سے باہر قدم نہ رکھوں گا کیونکہ میں دوسروں کی طرح کھیل کود نہیں سکتا. اگر دشمن مجھ پر حملہ آور ہو تو میں فرار بھی نہیں ہو سکتا. میں اس زندگی سے بالکل بیزار ہوں. میں نہیں چاہتا کہ لنگڑا رہوں. آخر میرا پاؤں کیوں شل رہے. میمنے کی ماں بڑی ہوشیار اور زیرک تھی. اس نے کہا, پیارے بیٹے غمگین نہ ہو. اگر تیرے پاؤں میں نقص ہے تو خدا نے اس کے عوض تجھے بڑی ذہانت عطا کی ہے. تو ایسی بہتر چیزیں حاصل کر سکتا ہے جن کی قدر قیمت 2 سالم پاؤں سے کہیں زیادہ ہے. جسے متبادل مل جاتا ہے اس کا غم جاتا رہتا ہے. اگر تو زیادہ کھیل نہیں سکتا تو اس کے عوض تو کچھ جاننے سیکھنے کی تدبیر کر سکتا ہے. اگر تیرا پاؤں شل ہے تو اچھے کاموں اور عمدہ طرز عمل سے لوگوں کی نگاہ میں عزیز ہو سکتا ہے. اگر دشمن سے فرار حاصل نہیں کر سکتا تو سوچ, تدبیر اور ہیلے سے دشمن پر فتح پا سکتا ہے. اگر تیرے جسم میں کوئی نقص ہے تو زیادہ نرمی اور مہربانی اختیار کر اور کسی وقت بھی خود پسندی اور بد زبانی سے دوسروں کا دل نہ دکھا تاکہ سب تیرے دوست اور خیر خواہ بن جائیں. کیا تو نے بعض لوگوں کو نہیں دیکھا کہ یا نابینا ہوتے ہیں یا فالج زدہ یا کسی اور جسمانی عارضے میں مبتلا ہوتے ہیں, لیکن وہ اس نقص کو اپنے رستے کی دیوار نہیں بننے دیتے بلکہ کوئی ہنر سیکھ لیتے ہیں, اچھے اخلاق پیدا کرتے ہیں اور ہمیشہ دوسروں کی نگاہ میں عزیز رہتے ہیں, پر امید رہتے ہیں اور خوشحال زندگی گزارتے ہیں. ننھا میمنا ماں کی اس بات کو ہمیشہ یاد رکھتا تھا کہ جب متبادل مل جائے تو غم جاتا رہتا ہے. اب جب اس نے دیکھا کہ اس لنگڑے پاؤں کے ساتھ بھیڑیے کے چنگل سے فرار ممکن نہیں تو معاً
ایک خیال اس کے ذہن میں آیا اور اس نے ہیلا کرنے کا ارادہ کیا۔ وہ چند قدم بھیڑیے کی جانب بڑھا اور اس سے مخاطب ہوا، اے توانا بھیڑیے، تم نے اچھا کیا کہ خود چلے آئے، کیونکہ میں کمزور ہوں اور فوراً تمہاری خدمت میں حاضر ہونے سے قاصر تھا۔ بھیڑیے کو تو یہ اندیشہ لاحق تھا کہ میمنہ بھاگ کھڑا ہوگا۔ یہ باتیں سن کر اسے حیرت ہوئی، وہ رک گیا اور میمنے سے گویا ہوا، تو کیا چاہتا ہے؟ کیا مجھ سے کوئی کام ہے؟ میمنہ بولا، میں چاہتا تھا کہ تمہیں گڈریے کا پیغام پہنچاؤں۔ وہ سلام عرض کرتا ہے اور کہتا ہے کہ چونکہ آج تمہاری طرف سے بھیڑوں کے ریوڑ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی اور معلوم ہوتا ہے کہ تم شریف بھیڑیے ہو، اس لیے تمہاری قدردانی ضروری ہے۔ اسی لیے گڈریے نے مجھ خوش آواز اور نازک اندام میمنے کو تمہارے حضور بھیجا ہے، تاکہ اگر تم چاہو تو میں تمہیں گیت سناؤں، تاکہ بعد ازاں میرا گوشت کھاتے وقت تمہیں زیادہ لذت کا احساس ہو۔ اگر تمہیں گیت سننے کا شوق نہیں اور تم موٹے تازے میمنوں کو زیادہ پسند کرتے ہو تو میں گڈریے کو اطلاع کروں تاکہ آج کے تحفے کے طور پر تمہیں ایک موٹا پلا ہوا میمنہ بھیجے اور اگلے دن بھی تمہاری چاہت کے مطابق ایک بھیڑ حاضر کرے اور پھر ہر روز یہی معمول رہے۔ اس طرح خود تمہیں بھی اطمینان رہے گا اور گڈریے کو بھی لوگوں کی بھیڑوں کے حساب کتاب میں آسانی رہے گی۔ اگرچہ خونخوار بھیڑیا بھوک سے بے حال تھا، لیکن میمنے کی چکنی چپڑی باتیں سن کر مغرور ہو گیا اور دل میں کہنے لگا، اگر میں چاہوں تو اپنے بزرگوں کا سا طرز عمل اختیار کرتے ہوئے فوراً اس میمنے کو ہڑپ کر لوں، لیکن چونکہ گڈریے نے روزانہ میری خوراک فراہم کرنے کا قول دیا ہے، بہتر ہے کہ میں آرام سے زندگی بسر کروں، اور اگر اس میمنے کی آواز صحرائی پرندوں کی آواز سے بہتر ہو تو کیا برا ہے کہ ہر روز کھانے سے پہلے اس کا گیت سن کر اپنی بھوک کو تیز کر لیا کروں اور ہر روز گڈریے سے تازہ میمنہ حاصل کروں اور مزے سے زندگی گزاروں۔ اگر اس میمنے کی آواز اچھی نہ ہوئی تو اسی کو ہڑپ کر لوں گا۔ یہ سوچ کر اس نے میمنے سے کہا کہ اپنا بہترین گیت مجھے سناؤ، دیکھوں کیسا ہے۔ میمنے نے کہا، ساز کے ساتھ سناؤں؟ بھیڑیا بولا، ہاں، ساز آواز اکٹھے ہوں تو اس سے بہتر کیا ہے۔ میمنے نے ایک لکڑی کے ٹکڑے کی طرف اشارہ کر کے جو ذرا فاصلے پر پڑا تھا بھیڑیے سے کہا، مجھے اجازت دو کہ میں وہ بانسری اٹھا لوں۔ میمنہ کچھ قدم پیچھے ہٹا، لکڑی کے اس ٹکڑے کو اٹھایا اور اسے اپنے منہ کے قریب لایا اور گیت گانے کے بہانے اچانک اپنے منہ سے پوری دل سوزی کے ساتھ ایک جگر خراش چیخ بلند کی کہ اس کی آواز گڈریے کے کانوں سے ٹکرائی۔ گڈریے نے مڑ کر دیکھا اور بجلی کی سی تیزی کے ساتھ لاٹھی اپنے ہاتھ میں لیے میمنے کی طرف دوڑا۔ بھیڑیا ابھی میمنے کی آواز کی طرف پوری طرح متوجہ بھی نہ ہو پایا تھا کہ گڈریا اس کے سر پر آ پہنچا۔ اب اسے فرار کی مجال کہاں تھی۔ گڈریے نے لاٹھی سے اس کی خوب خاطر تواضع کی، میمنے کو بغل میں لیا اور با حفاظت ریوڑ میں پہنچا دیا۔ تو دوستو، جوش کی بجائے ہوش اور عقل مندی سے کام لینا چاہیے۔ بچوں کی تعلیم و تربیت اور علمی و ادبی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل دا آرٹ آف ٹیچ سبسکرائب کیجئے اور ساتھ والا بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہر آنے والی اپڈیٹ آپ کو بآسانی ملتی رہے۔